ویلکم بیک جی. ہم واپس آ چکے ہیں اور پروگرام سٹارٹ کر چکے ہیں. بالکل ہیں کر چکے ہیں پروگرام. صبح کا ٹائم ہے اور آنکھ ابھی تک نہیں کھل رہی ہماری. اسی لیے کہتے ہیں رات کو سونا چاہیے, 7 گھنٹے کی نیند آپ کو لینی چاہیے, اور رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ عجیب اتفاق ہے, گھر میں 7 ڈاکٹر جن کے ساتھ پروگرام بھی کرتا ہوں, گائیڈنس ہی نہیں ملتی کہ کیا کھانا چاہیے. گھر میں 7 ڈاکٹر نہیں ہیں, نہیں مطلب تو گائیڈنس ہی نہیں ملتی کوئی. جی احمد بھائی اس کو کلیئر کر دیں آپ نے جو بات ابھی کی ہے. مطلب 7 پروگرام کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں 7. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات سر تھینک یو سو مچ, آپ نے کافی زیادہ ہمیں بتایا کنسٹرکشن کے حوالے سے, جو اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بتایا, کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں. اس طرف آئے کتنے ہرڈلز ہوئے. بچپن میں شرارتی تھے, سیریس رہتے تھے, اماں ابا کے چہیتے تھے. ویسے مجھے لگ نہیں رہا سیریس ہیں. ہاں یہ جواری شرارتی ٹائپ کے بڑے. دیکھیں جی بچپن جس کا شرارتوں میں نہیں گزرا نا, یا اس میں تو خرابی ہوتی ہے کچھ. کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں تبھی اس کا شرارت میں نہیں گزرا. تو شرارت ہونی تو ضروری ہے, تو ہم نے بھی کی اپنے دور میں. کوئی ایسا کوئی واقعہ یاد ہے بچپن کا جو بہت آپ نے کوئی ایسی شرارت کی ہو جو بالکل ہی اماں ابا سے بہت ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پٹی ہو, یا کچھ ایسا کوئی یاد تو ہوگا نا؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ جاگنے کی رات ہوتی تھی, شب برات ہوتی تھی, شب برات یا شب قدر. تو ہم لوگ سب جو ہے نا مسجد میں جاگا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک دفعہ ہم نکلے رات میں, اور کچھ لوگ بیچارے چارپائی پہ سو رہے تھے. وہ ان کی چارپائی اٹھوائی اور روڈ پہ رکھ دی, اور ہم لوگ بھاگ گئے. اچھا, یہ شرارت اس ٹائم کو کافی ٹائم ہو گیا, مگر یہ میں بھولتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر بعد دور جا کے بیٹھ گئے, دیکھتے رہے بھائی کیا ہونے والا ہے. تب اس نے گاڑی قریب آئی, اس کو ہارن دیا, تو جس طرح اٹھ کے بھاگا ہے, اٹ واز ویری گڈ. تو اس طرح کی چیزیں چھوٹے موٹے چیزیں کرتی ہیں. ایکچولی رسک اس لیے نہیں تھا, کوئی مین روڈ نہیں تھی, وہ علاقے کی وہ چیزیں تھیں, اور وہ بس ایسی. کالج کو ایجوکیشن تھا آپ کا یا نہیں؟ کالج تو میرا ایس ایم سائنس کالج وہ تھا, کراچی یونیورسٹی کو ایجوکیشن تھی. کراچی یونیورسٹی کی پڑھائی کی. اسکول کالج چھوڑنے کے بعد یونیورسٹی میں آپ نے کو ایجوکیشن, تو ایک دم سے یونیورسٹی میں آنے میں باہر دیکھنا شروع کیا آپ نے؟ تو بالکل جی بالکل باہر ہی باہر ہے. بالکل وہ تو دیکھیں باہر تو وہی والی بات کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہوں, آپ چیزیں صحیح ہوں, تو یونیورسٹی میں جب آئے الحمدللہ آپ کا فیس بتاتا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یونیورسٹی میں ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا, اور اتنا اچھا ٹائم گزارا. مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے یوں سمجھیں 30 ایئرس ہو گئے ماشاءاللہ, 30 سال. لیکن وہ جو گروپ ہے نا ہمارا یونیورسٹی کا, وہ اب تک ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. وہ لوگ جو لڑکے لڑکیاں ہم لوگ سب آپس میں اب تک اٹیچ ہیں. اور نہ صرف ہم لوگ بلکہ ہماری فیملیز بھی, یعنی میری وائف, میرے دوست ہے جیسے اس کی وائف, ہم سب آپس میں بہت قریبی ہیں. میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ندیم نام ہے اس کا, ماشاءاللہ. اس نے اور میں نے تو شادی ساتھ پلان کر کے کی کہ ہم ایک ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوڑ جائے ہم. تو اس طرح بھی یونیورسٹی لائف میں ہمیں اس طرح ملا کہ ہم ساتھ رہتے ہیں, اور دوست ہمیشہ اچھے بنانے چاہیے. آپ اپنی گیدرنگ سے پہچانے جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ جس طرح کے ہیں اسی طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے. میں ایک شاہ رخ خان کا پروگرام دیکھ رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں تو ان سے ایک ظاہر ایک بڑا نام ہے ایکٹنگ کا, تو مجھے بڑی 2 چیزیں پسند آئی. انہوں نے ان سے, ان کے جو ہوسٹ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کے اس سے کیا بتانا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کے لڑائی جھگڑے, کسی کے پرسنل پھڈے میں نہ پڑو. صحیح بات. آپ جتنا بھی اچھا کر لو, آپ ہمیشہ برے بنو گے, وہ ایک ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی جو جس طرح ملتا ہے اس سے ویسے ہی ملیں. کیا بات. یہ 2 چیزیں مجھے اتنی اچھی لگی کہ ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں دنیا میں, ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں. اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس کی بات کو بہت اچھی طریقے سے بولا. واقعی ایسا ہی لائف میں جو اچھے دوست آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں. حضرت علی کا قول بھی ہے, ان کو سنبھال کے رکھیں. جی بالکل. تو آپ پوچھیں, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ شادی جو ہے وہ مطلب ارینج میرج کیا آپ نے یا لو میرج؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لو میرج کی ہوگی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ دیکھیں شادی میری ارینج تھی. صحیح ہے. اور الحمدللہ میری ماموں کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے, اور ارینج تھی. پھر ظاہر ہے جب منگنی ہوئی تو پھر
मंगनी के बाद तो वैसे ही हो जाता है। मतलब मंगनी देखिए, मंगनी अरेंज थी, शादी लव मैरिज थी। इस तरह कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं। होता है ना घर में कहते हैं ना अम्मा को कि वो मामू की बेटी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी, बस इसका मतलब चले उसको इस तरह कह लें, इस तरह कह लें। दरअसल मेरी अम्मी को भी मैं बहुत शुरू से, अम्मी ने हमें फ्रेंडली रखा बहुत ना, जो बात हम करना चाहते थे अम्मी से कर सकते थे। यानी ऐसा नहीं था कि भाई माँ का जो एक, अम्मी ने शुरू से ऐसा रखा कि हालांकि मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथ यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती थी, दोस्त होती थी, किसी ने एकदम बोल दिया अम्मी को कि भाई ये यूनिवर्सिटी में शादी करेगा, तो अम्मी ने कहा नहीं तुम फिक्र नहीं करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, जब करना होगा तो जब वक्त आएगा तो प्रॉपर ही करेंगे। मतलब अम्मी ने प्रॉपर तरीके से मुझे फीड वो दिया। तो ऐसी होती है, फादर ज्यादा सख्त होते हैं। मेरे अब्बू भी बड़े प्यारे, बहुत स्वीट आदमी थे वो तो बेचारे। आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, सख्त हैं, या शेर की निगाह और सोने का निवाला? देखिए, शेर की निगाह किसी और के लिए रखी है, वो देखती है शेर की निगाह से। मैं बस सोने का निवाला और फ्रेंडली हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ सब बच्चों के साथ माशाल्लाह। वैसे होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर आपके बच्चों के साथ पेरेंट्स फ्रेंडली होंगे तो वो बाहर दोस्तों में वो चीज नहीं ढूंढते कि वो जाके शेयर यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे बच्चे जो है ना हमसे डिस्कस कर लेते हैं। हमने तो उनको ये तक भी बोला है, खुदा ना करे कोई ऐसी चीज भी हो जाए जो मगर किसी बाहर वाले से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। अब यू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। तो अल्लाह ताला के एहसान है, हमारे बच्चे माशाल्लाह, वी पीपल आर वेरी लकी। मेरी वाइफ फायजा और मैं बहुत लकी हैं इस बारे में कि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह 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 25वीं सालगिरह हमने शादी की है इस साल। जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत हम बल्कि आपको बुलाएंगे, आपको घर पे कटवाएंगे। एक सवाल और आपसे, एक सवाल, रियल एस्टेट बिजनेस दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, ठीक है। वहाँ हर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आप उस क्राइटेरिया से आप आओगे। जैसे यहाँ इंजीनियर बनता है आदमी, जब फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कराता है, फिर आप वो काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं रियल एस्टेट बिजनेस को एक बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा कि इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए? हर कोई चलते फिरते घर बैठ के, क्योंकि होता ये है कि एक आदमी एक पूरा ऑफिस बना के रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, स्टाफ रखता है, और एक आदमी उसके बिजनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है घर बैठ के, फोन पे बैठ के, कहीं भी चलते फिरते, नॉलेज नहीं है उसको। और क्यों इस तरह इसको क्यों नहीं प्रॉपर इंडस्ट्री बनाई जा रही है? इसको करती हो गया, गवर्नमेंट कर रही है इस पे काम, ऐसा बगैर प्राइवेट सेक्टर आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे बैरियर टाउन में तो है, आपको पता ही है ये बात कि बैरियर टाउन में प्रॉपर सारे जो सर्टिफाइड रिटेलर हैं, जो जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिसर्स हैं सब सर्टिफाइड हैं, वो पूरा नेटवर्क लेके चलते हैं, सब कुछ होता है। जो बात आप कर रहे हैं आपने बाहर देखा है, जो उसी को आप यहाँ बात बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, बहरिया में ऐसा हो रहा है, अब बाहर भी होना शुरू हो गया है, बात और जगहों पे भी, क्योंकि उसके बगैर अब काम हो नहीं सकता। क्लाइंट भी बहुत समझदार हो गया है, क्लाइंट भी चलते फिरते कि आपसे नहीं इस तरह बात करता, वो कहता है कि मैं आपके ऑफिस में आके बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो अब काफी हद तक जा रहे हैं इस तरह। हाँ, इस तरह जरूर है जैसे हमने किया हुआ है कि एक ऑफिस अपना बनाया हुआ है बैरियर टाउन कराची में, एक ऑफिस कराची में बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमारा जो फीमेल स्टाफ है जो कॉल्स करती हैं, चीज़ें होती हैं वो होती है, जो हमारे और स्टाफ हैं वो यहाँ होते हैं, तो जो उनको हेल्प आउट करना होता है, या कोई कहता है कि मुझे यहाँ की मीटिंग करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन ऑफिस है वो अल्लाह वाला ग्रुप का, वो मिडवे कमर्शियल बी में उधर ही है, वो सर्टिफाइड ऑफिस होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता जैसा आप बोल रहे हो प्रॉपर तरीके से। बहरिया से बाहर निकल के भी हमने देखना है, और बहरिया से बाहर निकल के भी कराची है, मतलब पूरा शहर है, और यहाँ पे ऐसे मसाइल हो रहे हैं बिल्कुल। और बहुत सी बातें की हमने शहाबुद्दीन साहब से, अल्लाह वाला ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं, बहरिया टाउन में ये काम कर रहे हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, बल्कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कराची में भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसमें गरीबों के लिए कोई गुंजाइश निकाले, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जरूर अमल करेंगे। बाकी जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, वो इस पे अमल दराज होंगे। हमारे
ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے دماغ کو کھول سکتے ہیں, جو آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. آج بھی میں امید کرتی ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. بالکل بالکل, بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, اور آگے بھی بہت سارے لوگوں ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے جن سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی کہ ان کی سکسیس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور کس طرح وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کر کے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں, کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. اور کوئی بھی مقام جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو لگن سے کام کرنا پڑتا ہے, اپنے کام کو پیشن بنانا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو اپنا کریکٹر, اپنا رول, اپنا کردار بنانا پڑتا ہے. آپ کو مارکیٹ میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے, آپ کو ساری چیزیں. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. پروگرام کیونکہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے, تو جاتے جاتے آپ کوئی میسج کو دینا چاہیں. بالکل. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے ینگسٹرز کی بات کروں گا جو کہ فریش گریجویٹس ہیں یا فریش لوگ ہیں جو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. وہ کریئر میں یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں, گورنمنٹ کے نوکری نہیں دے رہا, میں یہ نہیں کر رہا. وہ خود اپنے آپ کو پیروں پہ اپنے کھڑے کریں. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں سکلز. کوئی بھی سکل جس کے پاس ہے وہ اس کو لے اور آگے بڑھ جائے. جیسے ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں, ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, ٹوئنس ہیں, 12 سال کے ہیں, اپنا یوٹیوب چینل ہے. ایک گیمنگ میں کام کرتا ہے اور ایک برڈس اور اس میں باتیں کرتا ہے. وہ کر رہے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کراتے ہیں کیونکہ آج وہ یہ کر رہے ہیں, کل کو اور بڑے اس پہ ہو سکتا ہے آپ کی طرح وہ بھی پروگرام کر رہے ہوں, بات کر رہے ہوں. دوسرا, جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں, اور ریئل اسٹیٹ از اے ونڈرفل اپرچونٹی فار دیم. وائی ایم سیئنگ یو دس, کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک معمولی یعنی ایک نارمل ایجوکیشن والا بھی تھوڑی سی اچھی اسکلس لے کے بہت اچھی طریقے سے کام کر سکتا ہے. بس صرف ایک چیز اس میں ہونی چاہیے جو کہ وہ اپنی سوچ جو ہے وہ آپٹومسٹک رکھے, پازیٹیو سورس رکھے, اور جو ڈیل کرے اس میں ایمپیتھیٹک بیہیویئر رکھے. Put yourself in customer's shoes. وہ خود اپنے آپ کو سوچ کے رکھے کہ یار میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, یہ میرے لیے اگر صحیح ہے تو ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. پازیٹیو بیہیویئر ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اندر, اگر آپ کا اندر خوبصورت ہے, یعنی آپ دل کے اچھے دل کے مالک ہیں, خوبصورت دل کے مالک ہیں, تو آپ کا چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہے, بلش کرتا ہے. اجازت دیجیے, آج کے پروگرام میں سے ہم چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ. میری طرف سے پاکستان زندہ باد.